سورہ انعام آیت نمبر 80 تا 83۔ ترجمہ: اس ابراہیم کی قوم نے اس سے حجت بازی شروع کی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے خدا کے بارے میں حجت بازی کیوں کرتے ہو، حالانکہ خدا نے مجھے واضح دلائل کے ساتھ ہدایت کی ہے، اور جسے تم خدا کا شریک قرار دیتے ہو میں اس سے نہیں ڈرتا اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر یہ کہ میرا پروردگار کو چاہے۔ میرے پروردگار کی آگاہی اور علم اس قدر وسیع ہے کہ وہ تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ کیا تم متذکر اور بیدار نہیں ہوتے؟ میں تمہارے بتوں سے کس طرح ڈروں، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے خدا کا ایسا شریک قرار دے لیا ہے کہ جس کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ سچ بتاؤ، ان دونوں گروہوں بت پرستوں اور خدا پرستوں میں سے کون سا گروہ سزا سے امن میں رہنے کے زیادہ لائق ہے، اگر تم جانتے ہو؟ ہاں، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، ان کا انجام امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ہمارے دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دیے تھے۔ ہم جس شخص کے درجات کو چاہتے ہیں اور اسے لائق دیکھتے ہیں اوپر لے جاتے ہیں۔ تیرا پروردگار حکیم اور دانا ہے۔ تفسیر: اس بحث کے بعد جو گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم کے توحیدی استدلال کے سلسلے میں گزر چکی ہیں، ان آیات میں اسی بحث اور گفتگو کی طرف اشارہ ہے جو حضرت ابراہیم کی بت پرست قوم و جمعیت سے ہوئی تھی۔ پہلے فرمایا گیا ہے، قوم ابراہیم ان کے ساتھ گفتگو اور گج بخشی کرنے لگی۔ ابراہیم نے ان کے جواب میں کہا، تم مجھ سے خدا یگانہ کے سلسلے میں بحث اور مخالفت کیوں کرتے ہو، حالانکہ خدا نے مجھے منطقی اور واضح دلائل کے ساتھ رائے توحید کی ہدایت کی ہے۔ اس آیت سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی قوم کے بت پرستوں کی جمعیت اس کوشش میں لگی ہوئی تھی کہ جس قیمت پر بھی ممکن ہو سکے ابراہیم کو ان کے عقیدے سے پلٹا لیں اور بت پرستی کے آئین کی طرف کھینچ لیں، لیکن حضرت ابراہیم انتہائی شجاعت اور شہامت کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے ڈٹ گئے اور منطقی دلائل کے ساتھ سب کی باتوں کے جواب دیے۔ یہ بات کہ وہ بت پرست کس منطق سے حضرت ابراہیم کا مقابلہ کرتے تھے، ان آیات میں صراحت کے ساتھ کوئی چیز بیان نہیں ہوئی، لیکن حضرت ابراہیم کے جواب سے اجمالی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خداؤں اور بتوں کے غیظ و غضب اور سزا کی دھمکی دی اور ان کی مخالفت سے ڈرایا تھا، کیونکہ آیت کے آخر میں ہم حضرت ابراہیم کی زبانی اس طرح پڑھتے ہیں، میں ہرگز تمہارے بتوں سے نہیں ڈرتا، کیونکہ ان میں یہ قدرت ہی نہیں ہے کہ کسی کو نقصان اور ضرر پہنچا سکیں۔ کوئی شخص اور کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر یہ کہ خدا چاہے۔ گویا ابراہیم اس جملے کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ ایک احتمالی پیش بندی کر لیں اور کہیں کہ اگر اس کشمکش کے دوران بالفرض مجھے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس کا بتوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ربط نہیں ہوگا، بلکہ اس کا تعلق معیشت الہی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ بے شعور بے جان بت کو اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ کسی دوسرے کے نفع و نقصان کے کیا مالک ہوں گے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، میرے پروردگار کا علم و دانش اس طرح ہمگیر اور وسیع ہے کہ ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ جملہ حقیقت میں سابقہ جملے کی ایک دلیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ بت ہرگز کوئی نفع یا نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ کسی قسم کا علم و آگاہی ہی نہیں رکھتے، اور نفع و نقصان پہنچانے کی پہلی شرط علم و شعور اور آگاہی ہے۔ صرف وہ خدا کہ جس کے علم و دانش نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہی سود و زیاں بھی پہنچ سکتا ہے، تو پھر میں اس کے غیر کے غیظ و غضب سے کیوں ڈروں؟ آخر میں ان کے فکر و فہم کو بیدار کرنے کے لیے انہیں مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے، کیا ان تمام باتوں کے باوجود بھی تم متذکر اور بیدار نہیں ہوتے؟ بعد والی آیت میں حضرت ابراہیم کی ایک منطق اور واضح استدلال کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ بت پرست گروہ سے کہتے ہیں، یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں بتوں سے ڈروں اور تمہاری دھمکیوں کے مقابلے میں اپنے اندر وحشت اور خوف پیدا کر لوں، حالانکہ مجھے تو ان بتوں میں عقل و شعور اور قدرت کی کسی قسم کی کوئی نشانی دکھائی نہیں دیتی، لیکن تم باوجود اس کے کہ خدا کے وجود پر ایمان رکھتے ہو اور اس کی قدرت اور علم کو بھی جانتے ہو، اور اس نے کسی قسم کا کوئی حکم بتوں کی پرستش کے بارے میں تمہاری طرف نازل نہیں کیا ہے، ان تمام باتوں کے باوجود تم اس سے نہیں ڈرتے، تو میں ان بتوں کے غضب سے کس طرح ڈروں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بت پرست ایسے خدا کے منکر نہ تھے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، وہ تو صرف بتوں کی عبادت میں شریک کرتے تھے اور انہیں درگاہ خداوندی میں شفیع خیال کرتے تھے۔ اب تم ہی انصاف کرو کہ
میں امن و امان کا زیادہ حقدار ہوں یا تم؟ حقیقت میں اس مقام پر ابراہیم کی منطق ایک عقلی منطق ہے جو اس واقفیت کی بنیاد پر کام ہے کہ تم جیسے بتوں کے غضبناک ہونے کی دھمکی دے رہے ہو، حالانکہ ان کے وجود کی تاثیر موہوم ہے، لیکن تم اس عظیم خدا سے بالکل نہیں ڈرتے جسے تم اور میں دونوں قبول کرتے ہیں، اور ہمیں اس کے حکم کا پیرو ہونا چاہیے، اور اس کی طرف سے بتوں کی پرستش کا کوئی حکم نہیں پہنچا۔ تم نے ایک قطعی اور یقینی امر کو چھوڑ رکھا ہے اور ایک موہوم چیز کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو۔ بعد والی آیت میں حضرت ابراہیم کی زبانی سوال کا جواب نقل ہوا ہے جو خود انہوں نے قبل کی آیت میں پیش کیا تھا، اور علمی استدلال میں ایک عمدہ طریقہ ہے کہ بعض اوقات استدلال کنندہ شخص مد مقابل کی طرف سے سوال کر کے پھر وہی اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مطلب اتنا واضح ہے کہ جس کا جواب ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم و ستم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، امن و امان بھی انہی کے لیے ہے اور ہدایت بھی انہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس روایت میں بھی جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ گفتگو حضرت ابراہیم کی بت پرستوں کے ساتھ گفتگو کا ضمیمہ ہے۔ بعض مفسرین نے یہ احتمال ظاہر کیا ہے کہ یہ جملہ خدا کا بیان ہوگا نہ کہ حضرت ابراہیم کی گفتگو، لیکن پہلا احتمال علاوہ اس کے کہ یہ روایات میں وارد ہوا ہے، آیت کی واضح اور ترتیب کے ساتھ بھی زیادہ بہتر مطابقت رکھتا ہے، لیکن یہ احتمال کہ یہ جملہ بت پرستوں کی گفتگو ہو جو حضرت ابراہیم کی باتیں سننے کے بعد بیدار ہوئے ہوں، بہت ہی بعید نظر آتا ہے۔ یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے درمیان مشہور یہ ہے کہ یہاں ظلم شرک کے معنی میں ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں جو یہ وارد ہوا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، کو اس معنی کا شاہد قرار دیا ہے۔ ایک روایت میں بھی ابن مسعود سے یہ نقل ہوا ہے کہ جس وقت یہ زیر بحث آیت نازل ہوئی تو یہ بات لوگوں کو بہت گراں معلوم ہوئی۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایسا کون ہے کہ جس نے اپنے اوپر تھوڑا بہت ظلم نہ کیا ہو؟ لہٰذا یہ آیت سبھی کو شامل کر لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم نے خیال کیا ہے اس سے وہ مراد نہیں ہے۔ کیا تم نے خدا کے صالح بندے لقمان کا قول نہیں سنا جو اپنے بیٹے سے کہتا ہے، میرے بیٹے، خدا کا شریک قرار نہ دے کہ شرک ظلم عظیم ہے؟ لیکن چونکہ قرآن کی آیت بہت سے مواقع پر دو یا دو سے زیادہ معنی کی حامل ہوتی ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ ان میں سے کسی ایک معنی دوسرے معنی سے زیادہ وسیع اور عمومی ہو، تو آیت میں یہ احتمال بھی ہے کہ امانیت سے مراد عام امانیت ہے، خواہ خدا کے غضب سے امن و امان ہو یا اجتماعی دردناک حوادث سے امن و امان ہو، یعنی جنگیں، ایک دوسرے پر زیادتیاں، مفاسد اور جرائم سے امان، یہاں تک کہ روحانی سکون اور اطمینان صرف اسی میں حاصل ہوتا ہے جبکہ انسانی معاشرے میں دو اصولوں کی حکمرانی ہو، اول ایمان اور دوسرے عدالت اجتماعی۔ اگر خدا پر ایمان کی بنیادیں ہل جائیں اور پروردگار کے سامنے جوابدہی کا احساس ختم ہو جائے اور عدالت اجتماعی کی جگہ ظلم و ستم کا دورہ ہو، تو ایسے معاشرے میں امن و امان ختم ہو جائے گا، اور یہی سبب ہے کہ دنیا کے بہت سے مفکرین کی طرف سے دنیا میں بدامنی کی مختلف صورتوں کو ختم کرنے کی تمام کوششوں کے باوجود دنیا کے لوگوں کا واقعی امن و امان سے دن بدن فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کیفیت کا سبب وہی ہے کہ جس کی طرف زیر نظر آیت میں اشارہ ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان کی بنیادیں ہل رہی ہیں اور عدالت کی جگہ ظلم کا دورہ ہے۔ خاص طور پر روحانی امن و سکون میں ایمان کی تاثیر تو کسی کے لیے بھی تردید کی گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ ارتکاب ظلم سے وجدان کی پریشانی اور روحانی امن و سکون کا چھین جانا کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بعض روایات میں بھی حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ زیر بحث آیت سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق امت اسلامی کی ولایت و رہبری کے سلسلے میں آپ کی بات ایمان لے آئیں اور اسے دوسرے لوگوں کی ولایت و رہبری کے ساتھ مخلوط نہ کریں، تو وہ امن و امان میں ہیں۔ یہ تفسیر حقیقت میں آیت شریفہ میں موجود مطالب کی روح اور نچوڑ پر نظر رکھتے ہوئے بیان ہوئی ہے، کیونکہ اس آیت میں خدا کی ولایت و رہبری کے متعلق گفتگو ہے اور اسے اس کے غیر کی رہبری کے ساتھ خلط و ملط نہ کرنے کے سلسلے میں ہدایت کی گئی ہے۔ اور چونکہ حضرت علی علیہ السلام کی رہبری کی آیا کے اتضاح کے مطابق خدا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کا پر تو ہے، اور خدا کی طرف سے معین نہ ہونے والی رہبریوں ایسی نہیں ہیں، کہ لہٰذا اوپر والی آیت میں ایک وسیع نظر سے ان سب پر محیط ہوگی۔ اس بنا پر اس آیت سے مراد یہ نہیں کہ آیت کا مفہوم اسی معنی میں منحصر ہے، بلکہ یہ تفسیر آیت کے اصلی مفہوم کا پرتو ہے، لیکن
اس لیے ہم حضرت امام صادق علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث میں پڑھتے ہیں کہ یہ آیت خوارج جو ولی خدا کی ولایت سے نکل گئے تھے، شیطان کی ولایت اور رہبری میں چلے گئے تھے کے بارے میں بھی ہے۔ بعد والی آیت ان تمام بحثوں کی طرف ایک اجتماعی اشارہ کرتی ہوئی ہے کہ جو حضرت ابراہیم کی طرف سے توحید کے بیان اور شرک کے خلاف مبارزے اور مقابلے کے سلسلے میں نقل ہوئی ہے، ایک اجمالی اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ ہمارے وہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم و جمعیت کے مقابلے میں دیے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ اس استدلال میں منطقی پہلو بھی تھا اور ابراہیم عقلی قوت اور فطری الہام کی بنا پر ان تک پہنچے تھے، لیکن چونکہ یہ قوت عقل اور وہ الہام فطرت سب خدا کی طرف سے تھے، لہذا خدا ان تمام استدلال کو اپنی نعمات میں شمار کر رہا ہے کہ جو ابراہیم کے دل جیسے آمادہ دلوں میں منعکس ہوتے ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ دل کا عربی زبان میں بعید کے لیے اس میں اشارہ ہے، لیکن بعض اوقات موضوع کی اہمیت اور اس کا بلند پایہ ہونا اس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ ایک نزدیک کا موضوع بھی اشارہ بعید سے ذکر ہو، جس کی مثال سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظیم کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر اس بحث کی تکمیل کے لیے فرمایا گیا کہ ہم جس کے درجات کو چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، لیکن اس غرض سے کہ کوئی اشتباہ واقع نہ ہو کہ لوگ یہ گمان کرنے لگ جائیں کہ خدا اس درجے کو بلند کرنے میں کسی تبعیض سے کام لیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے تیرا پروردگار حکیم اور عالم ہے، اور وہ جو درجات عطا فرماتا ہے وہ ان کی لیاقت اور قابلیت سے آگاہی اور میزان حکمت کے مطابق عطا فرماتا ہے، اور جب تک کوئی شخص لائق اور قابل نہ ہو اس سے بہرہ مند نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔